बताऊं, آج کتنے مسلمان ہیں اپنے اپنے کردار جذرا دیکھیے. میرے کملی والے نبی نو ماننے والوں بڑے محبت نہ میں بات سمجھانی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے دنیا جہان وقابل یتیم فی الجنہ. عزت ماں پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ نبی یتیم کی کفالت کرنے والا حضور کے پڑوس میں ہوگا. یہ اسی حدیث کا وہ ترجمہ بتا رہے تھے. آنا وقابل یتیم فی الجنہ, جنہیں یتیم دے سر دے ہاتھ رکھیا کفالت کی تھی جنت چ میرے نال انج ہوئے گا جویں جناب جی دو انگلیاں نے. حضور نے ایسی انگلی کھڑی کر کے فرمایا یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ جو انگلی ہے جتنا جس میں فاصلہ ہے اتنا ہی اس کے اور میرے درمیان فاصلہ ہوگا. آنے بلیال ذرا اپنا غور کریے کسی مصطفیٰ دا پڑوس لے رہے کہ نہیں لے رہے. سنیے ذرا دھیان دے نال میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں, میرے مبرر صادق نبی نو ماننے والوں, یہ کرسی 2 فٹ کی ہے. اینو فٹ کہندے نے, اینو فٹ کہندے نے. ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں نے, ادھر تیرے 5 بھتیجے یتیم کھڑے ہیں. اجے تے میں کسی غیر ملک دا نام نہیں لے رہا ہوں, اجے پاکستان دے کسی شہر دا نام نہیں لے رہا ہوں. صرف میں کرسی کے فاصلے کے ساتھ ادھر تیرے بچے بیٹے بیٹیاں کھڑے کر دی ہیں, ادھر تیرے 5 بھتیجے کھڑے کر دیتے ہیں. یہ کرسی 2 فٹ کی ہے. سنیے ذرا دھیان نال, ادھر والے کپڑے پھڑتے نے, سلوٹاں پہنیاں نے. پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10000 چاہیے, پاپا مجھے 10000 چاہیے. عید والے دن تینوں غصہ نہیں آندا کہ میرے کپڑیاں نو وٹ پہ گئے, سلوٹاں پہ گئیاں نے. پاپا مجھے 5000 چاہیے, 10000 چاہیے, تینوں غصہ نہیں آندا. پٹوا پھول لیندے غصہ نہیں آندا. یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ یتیم تیرے 5 بھتیجے کھڑے ہیں. نبی نظرہ چکیاں نے, بازو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے پتا ہے یہ بازو میرے بابا کا نہیں, یہ بازو میرے باپ کا نہیں, یہ بازو میرے بابا کا نہیں, یہ بازو میرے ابو کا نہیں, یہ بازو میرے بابا کا نہیں. پکڑ سکتے ہیں, نانا کا بازو ہے, دادا کا بازو ہے, تائے کا بازو ہے, چاچے کا بازو ہے, یہ پکڑ سکتے ہیں مگر نہیں پکڑا. یتیم کو احساس ہو جاتا ہے یہ بازو میرے بابا کا نہیں. اگر جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی, 1000 دے میں تے پھر بھی راضی, 10000 دے میں تے پھر بھی راضی. انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے, انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا ہے, انہاں ضد نہیں کیتی چاچا مینوں 600 چاہیدا ہے, 1100 چاہیدا ہے. او کیویں ضداں کر, انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا بلوال دے قبرستان چ جا ستا ہے. روندیاں ویکھ شریک وی بھوئے ٹولے دے, بن ماما دے کامی ٹکڑے پھولے دے. اپنی ماما والی تھاں کوئی لیندا نہیں, اپنے بابوਆਂ والی تھاں. میں نے بھی 2 یتیم خانے بنائے ہیں. میں گجرا والے کھڑا تھا ورکشاپ میں, ایک بچے کو بلایا, بیٹا بات سنو جی مدنی صاحب. میں نے ہاتھ چومے, سلوٹیں پڑی, اس بچے کے ہاتھ بلیک ہوئے, ورکشاپ میں تھا. میں نے ایسے چومے, کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے. میں کہا بیٹا تو گناہگار نہیں, تو جنتی بچہ ہے. بچے جب تک بالغ نہ ہو جنتی ہوتے. میں نے گلے لگایا, میں نے پوچھا بیٹا تیری عمر تے پڑھنے والی تو کام پیا کرنا ہے. پھر بچہ نہیں رویا, یتیمی رو پئی. آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے. آؤ میرے بچوں آج اپنے ماما پاپا کو جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا, آئی سلوٹ یو پاپا, آئی مس یو پاپا. وہ بولے بیٹا آج ایسے اتنا پیار کر رہے. وہ مدنی صاحب آئے تھے الخدمت فاؤنڈیشن کی افطار پارٹی میں. وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کالج برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے. میں نے بھی یہ دن دیکھے, اس لیے تو یہ آنکھوں میں اتنے آنسو فوراً نکل آئے. نبی میرے بابا کو 26-27 سال ہو گئے دنیا سے گئے. میں نے بھی یہ دن دیکھے ہوئے ہیں. میرے بابا کو دنیا سے گئے, سالوں سال گزر گئے. میں یہ دن میں نے دیکھے تو مجھے آنسو آ گئے. جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی.
جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کے نہیں ملتی. ہاتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کے آگے, یتیم بچوں کو مرضی کی عید دیا کرو, ان کی مرضی کے جوتے لے کر دیا کرو, ان کے مرضی کے سوٹ لے کر دیا کرو, اپنے بھانجے بھتیجوں کو اچھا سکول لے کر دیا کرو. یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں, ادھر میرے بھائی بیٹھے ہیں, جب تمہارا بھائی فوت ہو اپنے بچے کو بولنا ہے بیٹا میرے ساتھ تم نے دار ارقم جانا ہے, جہاں میرا بچہ پڑھتا ہے وہاں ہی تیرا مبیعہ داخلہ کراؤں گا, میری گاڑی میں جائے گا, میری گاڑی میں واپس آئے گا. اللہ کی قسم ہے آج میں سوال کرتا ہوں ان مسجد کے علماء کرام سے, 150 فٹ کے مینار بن کے محلوں میں, یہ 2.5 کروڑ مینار پہ لگاؤ, اسی مینار کے سائے کے نیچے یتیم رل گئے, بیوہ عورتیں رل گئی. یہ مسجد کے نمازیوں کو چاہیے جب خانوں جی نمازی فوت ہو اس کے گھر میں جائیں, اس بہن کو پوچھے کتنی تنخواہ دی, 30,000 پر ہوتے ہیں 36, 3,60,000 روپیہ تیرے گھر آئے گا, نمازی 1,000 اکٹھا کریں گے. کتنے بچے ہیں؟ 3 ہیں, ایک 9ویں میں ایک 10ویں میں, چلو یہ 2 سال ہم فیس بھیجیں گے, تیرے بچے میٹرک پڑھ کے کتے کلرک لگ جان گے, قاصد لگ جان گے, تیرے بچے ایم اے بی اے پڑھ کے کوئی اسسٹنٹ کمشنر, کوئی ڈپٹی کمشنر, کوئی جناب اعلیٰ ریڈر, کوئی جناب اعلیٰ قاصد, کوئی پیادہ, کوئی سٹینو, کوئی ریڈر لگ جائے گا, کوئی جناب اعلیٰ دنیا میں بیوروکریسی کو اسٹیبلشمنٹ, کوئی پولیس میں چلا جائے گا, کوئی وکیل بن جائے گا. آج جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کے لیے اپنے گھروں کے چاروں طرف دیکھیں, اپنے بہن کے بچوں کو زکوٰۃ نہ دو, اپنے بھائی کے بچوں کو زکوٰۃ نہ دو, سنیے ان کا حصہ دیا کرو. سارے اکٹھے ہو کے ماں باپ کے پاس جاؤ, ابو میری بہن کا خاوند فوت ہو گیا ہے, میری بہن بیوہ ہو گئی, اس کا 10 لاکھ مکان سے حصہ بنتا ہے, 5 لاکھ اس کا دکان سے حصہ بنتا ہے, اس میری بہن کو حصہ دو. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹیاں, میں ان کو گواہ بنا کے بات کرنے لگا ہوں. کتنی بیٹیاں ہیں جو باپ کے دروازے سے زکوٰۃ دینے آتی ہیں, بھائیوں کے دروازے سے زکوٰۃ دینے آتی ہے. یہ 4 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں, یہ چاروں آپس میں کسی کی بات نہیں سنتی. جب ایک بہن کا خاوند فوت ہوتا ہے, یہی 3 بہنیں اس بہن کو زکوٰۃ دیتی ہیں, بدرانہ دیتی ہیں. ہاتھ جوڑ دیتا اپنی بہنوں کے آگے, خدا کے لیے ایسا نہ کیا کرے, اس کی عزت نفس ہے, اس کے بچوں کی عزت نفس ہے, اس کو اپنے مکان سے حصہ دو, اپنی گاڑی سے حصہ دو, اپنی دکان سے حصہ دو, تاکہ اس کے بچے تیرے بچوں کے آگے